شب قدر یعنی 27ویں شب میں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں 12 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں۔ آپ کی انشاءاللہ قضاء عمری ہو جائے گی، یعنی آپ کی پورے عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی سب کے سب ادا ہو جائیں گے۔ ابھی اس طرح کے پوسٹ اور اس طرح کے سٹیٹس اور اس طرح کے پرچے بٹنے شروع ہو جائیں گے جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوں گی۔ یہ ساری باتیں بلا وجہ ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخیر کے 10 راتوں میں اور طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ لہذا شب قدر کو 27ویں شب کے لیے خاص کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور ان راتوں میں عبادت کا کوئی خاص اور مخصوص عمل نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ چاہیں دعا کریں، آپ چاہیں نفل پڑھیں، جو چاہیں آپ وہ عبادت کر سکتے ہیں، کوئی بھی مخصوص عمل نہیں ہے۔ تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھ چکے ہیں تو ان کے لیے ایک شیڈیول تیار کیا گیا، آپ اس شیڈیول پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو وہ شیڈیول نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک شیڈیول، ایک ترتیب ہے، اس اعتبار سے آپ اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو متعین کر سکتے ہیں۔ لہذا کوئی خاص عمل شب قدر کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کی آخری راتیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہم اعتکاف نہ کر سکے تو ہم شب قدر کی فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟ جو لوگ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو یہ 3 آسان عمل ضرور کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ شب قدر کے لیے کوئی مخصوص اور کوئی خاص عبادت نہیں، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں یہ ایک شیڈیول، ایک ترتیب ہے کہ آپ اس ترتیب سے عمل کر لیں گے، انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت کسی حد تک آپ کو مل جائے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ضرور پڑھیں، مکمل کوشش کریں کہ جماعت نہ چھوٹے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اور یہ حکم صرف شب قدر کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم پوری زندگی کے لیے ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو عشاء اور تراویح سے فارغ ہو کر کم از کم 4 یا 8 رکعت نفل ضرور پڑھ لیں، تاکہ اگر وہ رات لیلۃ القدر والی ہو تو آپ کو اس کے برابر ثواب مل سکے، آپ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کر سکیں، لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے والوں میں آپ کا بھی شمار ہو سکے۔ دوسری بات، تھوڑا سا قرآن کریم ضرور پڑھیں، جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ اور تیسرا اور بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اپنا کام کرتے ہر وقت ہر دم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور بار بار کثرت سے اس کو پڑھا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور جو حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اگر آپ نے یاد کر لیا ہے اور پڑھ لیا ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یاد رکھیے کہ شب قدر کی چند گھڑیوں کی عبادت بھی بہت اہم ہے، کیا معلوم کہ یہی رات آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مغفرت کی رات بن جائے۔ خود اپنے لیے بھی دعائیں کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کرے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرے، اور مجھ گنہگار کو بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔